اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 99 انشاءاللہ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَهُوَ اور وہی الذی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مشرکین مکہ کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ تمہارا مالک، خالق اور رب جو ہے جو تمہیں پال رہا ہے، اس کا صحیح تصور تمہارے ذہن میں آ جائے کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے اور کتنی قوتوں والی اور مہربان ہے، تاکہ تمہیں کوئی سہاروں کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ جو تم ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو، خالق کے ساتھ وہ بڑی مہربان اور بڑی قوتوں والی ہے، اسے کسی سہارے، کسی سفارش کی ضرورت نہیں، وہ تم کو بن مانگے ساری نعمتیں دنیا میں دے رہا ہے۔ تو اب نہ وہ تعارف کرا رہے ہیں تاکہ یہ جو مکے والے بتوں کو نذرانے پیش کرتے تھے، یہ آگے اللہ کے ان کا تصور تھا کہ ہم اگر ان کو راضی کر لیں تو یہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں، بڑے نیک ہیں، یہ آگے اللہ سے ہماری عرضیاں کر کے ہمارے سارے کام سنوار لیں گے۔ اللہ کہتا ہے ادھر رو کیوں کرتے ہو، ذرا میرا تعارف ذہن میں لاؤ اور پہچانو میں کتنا بڑا ہوں۔ وَهُوَ اور وہی الذی وہ ذات ہے، انزل جس نے اتارا، من السماء آسمان سے، بلندی سے، ماء پانی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی زندگی کی اکائی پانی ہے، چاہے انسان ہے، حیوان ہے، پانی بند اس کی زندگی ختم۔ کوئی بھی اگنے والا پودا ہو، درخت ہو، پانی بند نیچے سے اوپر سے نہ ملے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو اوپر سے رحمت نازل ہوتی ہے نا، یہ وہی ذات کرتی ہے، تمہیں تو نازل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی یہ خیال کیا ہے کہ یہ بنتا کیسے ہے؟ یعنی پہلے اللہ رب العزت سورج کی شعاعیں دریاؤں سمندروں پہ مارتا ہے، وہاں سے وہ شعاعیں بخارات بنا کے پوری مشکیں بھر بھر کے اوپر لے کے جاتی ہیں نیچے سے، یعنی سمندر کا پانی وہ بن کے بخارات یہ اوپر جاتا ہے، اوپر مناسب بلندی پہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر سہارے کے ہواؤں کے کندھوں پر بٹھا دیتا ہے، اور وہ بادل پورے کے پورے فضاؤں میں ہواؤں نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ ہوائیں تمہارے کنٹرول میں، ہواؤں کو پیدا کرنے والا اور بادل بنانے والا وہ اللہ ہے۔ پھر وہ ہوائیں اللہ حکم دیتا ہے لے کے جدھر ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اللہ حکم دیتا ہے ان کو برساؤ، تم صرف برسنے پہ غور کر لو۔ اگر ہوا کندھا تھوڑا سا ہٹا دے اور پورا بادل نیچے آ گرے، ابھی پچھلے دنوں ادھر کلاؤڈ براسٹ ہوا ہے، پورا بادل نیچے گرے، بستیاں کی بستیاں اجڑ جائیں اور جانور ہلاک ہو جائیں، زمین پہ گڑے پڑ جائیں، اللہ کہتا ہے نہیں، قطرہ قطرہ، جم جم، چھم چھم کر کے نرمی سے میرے بندوں کے اوپر بادل برسے تاکہ زمین کے ذرے ذرے میں اتر جائے۔ تو یا اللہ اتر گیا، یہ بہت بڑی تیری کرم نوازی ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر یہ پانی نہیں صرف، فَأَخْرَجْنَا پھر ہم خارج کرتے ہیں، نکالتے ہیں ہم،
بہی ساتھ اس پانی کے نباتا، پھر نباتات اگتی ہے زمین سے، ہر نکلنے والی انگوری کو نباتات کہتے ہیں۔ پھر جدھر جدھر برستا ہے وہ صرف پانی نہیں ہے، موسم کو ٹھنڈا کرتا ہے اور ذرے ذرے میں جا کے زندگی دیتا ہے۔ وہاں سے سارے بیج فصلیں جو تم نے بوتے ہیں وہ ہر ایک کلمہ شہادت پڑتی 3-4 انچ زمین اسے باہر نکل آتی ہے، اتنی قوت والی ہے، اور اوپر والے کی طرف منہ کر کے نکلتی ہے، شہادت دیتی آتی ہے پروردگار کے حکم سے میں نکلی ہوں۔ تو پھر یہ سبزہ سارا نکلتا ہے، سبزیوں کا، درختوں کا، گھاس کا، یہ ساری انگوریاں نکل آتی ہیں۔ اللہ ہم نے دیکھ لیا یہ تیری ذات ہی نکالتی ہے۔ نباتا کل شیء، ہر چیز کو اللہ نبات انگوری باہر نکالتا ہے، ہر چیز کی۔ پھر یا اللہ انگوری تو نکل آئی ہے، کلمہ شہادت پڑھ رہی ہے، اللہ کہتا ہے فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نکالتے ہیں، بناتے ہیں اس انگوری کو، مِنْهُ، اس سے، خَازِرًا، خاضرہ ہوتا ہے سبزہ، سبز کھیت، لہلاتی، تیری نظریں پڑتی ہیں کھیتیاں کی کھیتیاں، یہ کوئی ادھر مکئی کی فصل ہے، کوئی باجرے کی فصل ہے، کوئی امرودوں کے باغ ہے، کوئی آمبوں کے باغ ہیں۔ دانا تو انہیں خشک بویا مردہ، میں نے اس کو سر سبز، جو میرا ذکر کرتا ہوا، سبزہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب ذکر چھوڑتا ہے زرد پڑ جاتا ہے اور کٹ جاتا ہے، تو پوری سبزے کے ساتھ پوری زمین کو بھر دیتا ہوں۔ یہ گنبد خضرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد ہے اس کو خضرا اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہ سبز رنگ مارا ہوا ہے، تو یہ سبز ہی سبزہ ہو جاتا ہے۔ اور دیکھو تو نے بویا کیا رنگ تھا، اور چیز میں سبز ہی سبز نکال کے باہر کر دیتا ہوں۔ یا اللہ سبزہ بہت ہو گیا، آگے اسی سے جانوروں کی غذائیں بنتی ہیں، اسی سے کیڑے مکوڑوں کی بنتی ہیں، اسی سے آکسیجن اور کاربن کی چلتی ہے، بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اب اللہ بھی توجہ دینا چاہتا ہے صرف تیرے کھانے کی طرف۔ نخرجو، پھر ہم نکالتے ہیں، منہ، یہ جو سبز تمہیں مکئی نظر آ رہی ہے، سبز تجھے یہ درخت نظر آ رہے ہیں، سارے کے سارے ہم نکالتے ہیں مینو اسے، حبن، وہ دانے، غلہ، یہ سبزہ تو نہیں کھا سکتا بندے، اس پہ میں چھلیاں لگاتا ہوں مکئی کی، اوپر دانے دودھ والے ہوتے ہیں، ان میں دودھ بھرا ہوتا ہے، جس طرح بچوں کے لیے ماؤں کا دودھ بناتا ہوں، تو وہ دودھ تیری مرضی ہے، خشک کر دودھ والی کھا۔ یہ گندم ہے، اس میں میں وہ تہ در تہ بھر دیتا ہوں۔ آگے ہے متراکبہ، متراکب کہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے دانے، تہ بتہ، تم کسی ایک منجر ایک پکڑ لو، ایک سٹا پکڑ لو، ایک چھلی پکڑ لو، ایک کیلے کا لنگر پکڑ لو، ایک انگور کا گچھا پکڑ لو، تمہیں لگ پتا جائے کہ ایک دانہ تو نے بویا، میں نے کتنے گچھے 4-4 کلو کے اور ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے اوپر نیچے چڑھے ہوئے، تاکہ بندے تو جی بھر کے کھا، اور ہر بندے کی پہنچ تک پوری کائنات میں سارے پھل پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم اسے یہ اوپر نیچے چڑھے ہوئے ڈھیروں تہ بتہ دانے اور تیرا غلہ ہر طرح کا بنا دیتا ہوں۔ تو ذرا لالچی انسان ہے، اگر تو نے بڑولا بھی بھرنا ہو تو کچھ چاول، کچھ گندم، کوئی مکئی، اس طرح کی بنا دیتا ہوں، تو سنبھال بھی لیتا ہے، لیکن پھل ایسے ہیں کہ وہ تیرے لیے سنبھالنا مشکل ہے، تو اس کو سرد خانے میں لگائے گا، پھر بھی تھوڑا عرصہ ہوں گے تاکہ غریب تک پہنچے۔ تو اس طرح میں تجھے روزیاں دیتا ہوں۔ یا اللہ تعارف ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے عرب والوں کو تمہیں تمہاری زبان میں سمجھاتا ہوں۔ وَمِنَ النَّخْلِ، وَمِنَ النَّخْلِ، نخل کھجور کو کہتے ہیں، اور کھجور کے درختوں میں سے، مِن طَلْعِهَا، ان کے گابے، ان کے ایسے وہ گوشے نکالتا ہوں۔ کھجور کے درخت کو بھی دیکھنا بور لگتا ہے، جس کو ہم بور کہتے ہیں، بیر کے اوپر بور لگتا ہے، کتنا بور ہے، اتنے میں گوشے نکالتا ہوں اس کے۔ تلا کہتے ہیں جو پہلا بور والا کھجور کا پھل لگتا ہے وہ لگاتا ہوں۔ کنوان، پھر ان کے خوشے اور گچھے بنا دیتا ہوں۔ وہ سارے گچھے کیا کرتے ہیں، دانیتن، وہ نیچے لٹکے جاتے ہیں،
یعنی وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اوپر والا نکار رہا ہے اور نیچے والوں کے لیے نکار رہا ہے، پورے پھلوں کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے، تو پورے کھجور کے گچھے نیچے لٹکتے ہیں، لنگر کیلے کے نیچے لٹکتے ہیں، انگور کے گچھے نیچے لٹکتے ہیں، کہ میں نے زمین والوں کے لیے بنائے ہیں، میں بنانے والا ہوں، کھلانے والا ہوں، تم کھانے والے ہو، لہذا وہ لٹکے ہوئے بڑے بڑے گچھے خوشے وہ نیچے کی طرف اپنے وزن سے جھک جاتے ہیں، شاخیں پھالدار پھولوں کی جھک جاتی ہیں، اتنا ہی کرم نواز اللہ کہتے ہیں وہ وہی ذات کر رہی ہے، تم تو پکڑا انگور منہ میں ڈالا، نہ بسم اللہ نہ الحمدللہ نہ اللہ کی کبریائی، یہ سارے کھانے زندہ رہنے کے لیے تو ایک خشک کھجور اور پانی کافی ہوتا ہے ایک دن کے لیے، اللہ یہ میوہ جات کی بارش کر رہا ہے تاکہ تو اللہ کے ذکر کے آگے ہاتھ اوپر اٹھائے، سر نیچے جھکائے اور اللہ کے تو حمد خواں ہو جائے، تاکہ ہر وقت تیری زبان سے حمد نکلے، یہ جھکے ہوئے گچھے ہوتے ہیں۔ یا اللہ یہ سمجھ آ گئی، اللہ کہتے ہیں اور سنو وجنات، میں باغوں کے باغ بنا دیتا ہوں، ایک دو کھجور کا گچھا بڑا ہوتا ہے بندے کو، لیکن بندہ لالچی ہے، اس کا دل کرتا ہے باغ ہوں، کافی پودے ہوں، ذرا ٹور بنے، اللہ کہتا ہے جنات، باغات بناتا ہوں، من اعناب، انگوروں کے، یہ عرب کے پھل ہیں، کھجور بھی، انگور بھی، سیب بھی، سارے، اللہ کہتا ہے وہاں انگوروں کے باغات اگا دیتا ہوں، والزیتون، اور زیتون کے باغات ہو جاتے ہیں، ایک پودے پہ کتنے زیتون لگتے ہیں اور کتنی عمر بھر لگتے ہیں، والرمان، اور انار کے باغ، انگوروں کے باغ، زیتون کے باغ، انار کے باغ اتنے ہو جاتے ہیں کہ ایک دانہ تو لگاتا ہے، ایک پودے پہ کتنے میں انار لگا دیتا ہوں، اگر وہ سارے دانے تو لگا دے تو باغ بن جاتا ہے، اور وہ باغوں کے ایک بار اور لگا دے دنیا ختم ہو جائے زمین، اتنی ترقی دیتا ہوں جتنی تیری عبادی بڑھا رہا ہوں اتنا ان کو بڑھا رہا ہوں۔ اچھا یہ ہو گیا، اللہ کہتا ہے پھر آپ ذرا نظر کھولو، مشتابہن، مشتابہن ملتے جلتے ہوتے ہیں، پتے سب کے سبز ہیں، شاخیں تقریباً ایک جیسی ہیں، شروع کا پھل سبز سا لگتا ہے سب کا، یہ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں، وغیر متشابہن، اور نہیں بھی ملتے جلتے اور الگ الگ ہوتے ہیں۔ ملتے جلتے کا مطلب ہوتا ہے پودے کھجور کے تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بن جاتی ہے امبر ہے، کوئی مبروم ہے، کوئی اجوا ہے، ہزاروں قسم کی کھجوریں ہیں۔ آپ اپنے علاقے کے مالٹے کو دیکھ لیں، پودے تقریباً ایک جیسے پتے ہوتے ہیں، یہ جی مالٹا ہے، یہ جی شکری ہے، یہ جی موسمی ہے، یہ جی فروٹر ہے، ایک جیسے مالٹے، ایک جیسے ذائقے، لیکن ہر ایک کی غذائیت، ذائقہ، مٹھاس، اس میں فرق بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے تمہارا اللہ۔ یا اللہ پوری سمجھ آ گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر ایک کام تو کرو، کیا؟ انظروا، اپنی نظریں کھولو، کیا تم اندھے بن کے بھٹکتے پھرتے ہو لوگوں کی طرف؟ انظروا، اب اپنی نظر کو ذرا اٹھاؤ۔ یا اللہ اٹھا لیا، آنکھ کھولو، کھول لیا ہے، دیکھو، انظروا دیکھو، الی ثمرہ، پھلوں کی طرف، ثمرات، یہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، سے ثمر، ثمر سارے پھل پڑے ہوئے ہوتے ہیں، سارے پھلوں کی طرف دیکھو، اذا اثمر، جب پھل نکل رہا ہوتا ہے، جب پھلدار پودا پھل نکالتا ہے تو پھل نکلنے کے سارے مراحل کو دیکھو۔ یا اللہ ہمارے گھر پودا ہے، میں دیکھتا ہوں وہ کیا شاخ نکلی ہے، شاخ سے پتے نکلے ہیں، پتوں جیسی ایک اور نیچے نکلی ہے اور اس کا پھل بڑھنا شروع ہو گیا، پہلے پھول لگا ہے، پھول بند ہو گیا، اب بڑا چھوٹا سا مٹکا دانہ سا ہے، سب بالکل بے ذائقہ سا، وہ موٹا ہوتا 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 بڑا تربوز جتنا ہو گیا، ہر پھل بالکل بریک ہوتا ہے اور موٹا ہوتا ہوتا ہو گیا، لیکن ابھی تک کوئی اس کا ذائقہ نہیں، کچا اللہ کہے تو پھر اللہ کہتا ہے یہ دیکھتے کتنے مرلوں میں وہ پھل بنتا ہے آگے، وَيَنْعِهِ، اور اس کا پکنا دیکھ، اب تو پھل برابر ہو گیا نا، اب تو پکنا دیکھ، کس طرح میں سورج کو حکم دیتا ہوں تمازت لا، گرمی، اس کا رنگ خوبصورت کر دے، چاند کو کہتا ہوں تو اس میں چاندنی برسا تاکہ اس کے اندر ذائقہ بھر، ہوا کو کہتا ہوں تو خوشبو بھر، یہ گرمی، سردی، یہ سورج، چاند، تارے سب اس میں حصہ ڈالتے ہیں، اللہ کی مخلوق،
تب جا کے وہ خوشبودار ذائقے دار میٹھا مٹھاس والا پھل بنتا ہے، اور نیچے جھکا ہوا ہے، توڑ لے کھا لے، نہیں توڑے گا خود گر جائے گا، اب تیرے لیے تیار کر دیا۔ اتنے مراحل سے جب تو آنکھ کھول کے پھل کو دیکھے گا بنتے ہوئے اور پکتے ہوئے، تو پھر ان فی ذالک، ان بے شک، فی ذالکم، ان سارے کاموں میں، لآیات، پکی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ جن کا ایمان ہے اور بڑھ جائے گا، جو نہیں لانا چاہتے وہ کیا کہتے ہیں، نشانی لاؤ، یہ ادھر باغ بن جائے، وہ ایک ایک پھل تمہارے سامنے بول بول کے اللہ کی نشانیاں دے رہا ہے۔ یہ ایمان لانے والوں کے لیے بڑی اس میں نشانی ہے۔ اللہ کہتا ہے اتنی بات سمجھائی ہے، پھر بھی کیا کرتے ہیں لوگ، وَجَعَلُوا، اور وہ بنا لیتے ہیں، انہوں نے بنا لیے ہیں، للہ، اللہ کے ساتھ، شرکاء، شریک، وہ حصے دار بناتے ہیں۔ وہ یار اللہ کی اتنی بڑی کائنات ہے اور وہ مالک ہے کی وہ تو 2 کنال کا مالک ہے، تیرے میں 1 گز کو کہے نا میں حصہ دار ہوں، تو بندوقیں لے کے نکل آتا ہے، کہتا ہے ثبوت لا، اپنا فرد دکھا، کدھر سے تیری ہے، اپنی تو 1 انچ نہیں زمین دیتا، اللہ کے تو پکڑ پکڑ کے حصے دار بناتا جا رہا ہے۔ نہ اللہ کی تخلیق، یعنی یہ کائنات کی تخلیق میں کسی کا حصہ ہے، نہ پھل پکانے میں، نہ جو تو پیٹ میں بھرتا ہے اس کو اگانے میں کوئی کسی کا حصہ ہے۔ تو جب تو کھاتا خالص اللہ کا ہے، تو پھر تو گیت اس کے کیوں نہیں گاتا؟ اللہ کہتا ہے وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لی ہے، للہ، اللہ کے ساتھ، شرکاء الجن، جنوں کو اللہ کا حصہ دار بنا لیتے ہیں۔ جن ہوتا ہے جو نظر ہی نہیں آتا، جین سے ہے، جین ہوتا ہے جو مادے کے اندر اللہ نے جین رکھے ہوتے ہیں، جیسے انسان بنتے ہیں سارے جانور، وہ نظر ہی نہیں آتے، نہ نظر آنا۔ جن سے مراد اصل میں شیطان ہے، کیونکہ شیطان جن ہے، ابلیس، تو اس کی آگے نسل چلتی ہے، تو وہ دماغوں میں بڑھتے ہیں، تو وہ ادھر آ جا، اللہ کو نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ کے جن کے بھی جنہوں نے دربار بنائے ہیں یا بت بنائے، ان کو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، بن دیکھے شیطان کے کہنے پہ وہ اللہ پھر جنوں کی طرف نسبت کر دیا ہے، یہ جنوں کو اللہ کا حصہ دار بنا دیتے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے وَخَالَقَهُمْ، ان کو بھی میں اسی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکیلا خالق ہے، کائنات کے جن ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، حیوان ہوں، شیطان ہوں، سب کا خالق اللہ ہے۔ خالق اور مخلوق میں کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ابھی کہتا ہے یہاں نہیں، آگے بڑھتے ہیں، خارا کو گاڑ لیتے ہیں، وخارا کو گڑتے ہیں، لہو، اس اللہ کے لیے، بنینا، بیٹے۔ پھر ذرا اور محبت بڑھتی ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام بیٹے ہیں، وبناتی، اور بیٹیاں۔ پھر اللہ کا خاندان بنانے لگ جاتے ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ جن اللہ کے چیتے ہیں۔ یہ بناتے بناتے کیوں بناتے ہیں؟ بغیر علم کے بغیر، وہ کتاب پڑھتے ہی نہیں، قرآن سنتے ہی نہیں، غور کرتے ہی نہیں۔ بھئی کوئی سند ہو، کوئی علم ہو، کوئی اللہ کی لکھت آئی ہوئی ہو، اس پہ عمل کرو۔ علم تو صرف اللہ کی طرف سے ہے جو قرآن میں نازل ہو رہا ہے، اس میں غوطہ لگاؤ، پھر تمہیں یہ پوری نباتات کا علم آ جائے گا، پھر تم پوری نئی سے نئی فصلیں اگاؤ گے، پھل پھل ہوتے جائیں گے۔ یہ کام جو کافر کرتے جا رہے ہیں، تم صرف انگلی پھیرنے والے بن رہے ہو۔ لہٰذا بغیر علم کے وہ گاڑ لیتے ہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں۔ اب اعلان کرو سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، یہ جو تم ادھر ادھر گڑتے گڑتے ہو نا، یہ حصے دار بناتے ہو، اللہ ان سے پاک ہے، اللہ ان کا خالق ہے، یہ اللہ کے محتاج ہیں، تم ان کو چھوڑ دو۔ اللہ پاک صاف کیلا ہے، خالق ہے۔ وتعالی، وہ بڑا اعلیٰ ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے، وتعالی اعلیٰ ہے۔ اما یصفون، جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں، جو کچھ یہ کہانیاں کس سے سناتے رہتے ہیں، اللہ اس سے بہت اعلیٰ اور بلند ہے، اور وہ اس سے پاک ہے۔ آگے کہتے ہیں کیسے پاک ہے؟ بدیع، وہ بنانے والا ہے۔ بدیع اللہ کا صفاتی نام ہے، اور یہ ایسا نام ہے کہ نعت میں کوئی اور گڑنا بھی چاہے تو نہیں، بدیع ہوتا ہے موجد، ایجاد کرنے والا۔
اللہ ہے بغیر نقشے کے، بغیر مٹیریل کے جو بنائے اسے بدی کہتے ہیں، اسی سے بدعت ہے، یعنی جو بغیر ثبوت کے نہ قرآن میں نہ حدیث میں نئی چیز گاڑ لی جائے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اللہ نے زمین کو آسمان کو بغیر نقشے کے بغیر مٹیریل کے کون کہہ کے بنا دیا، اس لیے وہ بدی ہے، ایجاد کر دیا بغیر مٹیریل بغیر نقشے کے، بدی ہو وہ موجد ہے، بنانے والا ہے، سماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے، اس کا کون ہوگا جی شریک؟ انا، اللہ کہتا ہے جب زمین و آسمان اس نے بغیر مٹیریل کے میں نے بنایا ہے، تو آپ جواب دو انا یکون، کیسے ہوگا لہو اس کا والد اولاد، پھر اس کی اولاد کیسے آ گئی جب وہ اتنی بڑی ذات ہے، زمین و آسمان بغیر مٹیریل کے بنایا ہے تو اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ وَلَمْ تَكُنْ، اور نہیں ہے، وا اور لامن نہیں تکن ہے، لہو اس کی صاحبتن، بیگم صاحبہ، اس کی صاحبہ ہی کوئی نہیں، مرد ہوتا ہے صاحب، عورت ہوتا ہے صاحبہ، تو اس کی کوئی صاحبہ ہی نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، تو پھر اولاد کدھر ہوگی؟ تم تو اپنی بیوی پہلے نکاح کرتے ہو پھر بچے ہوتے ہیں، تو اللہ کی بیوی بتاؤ کون سی ہے؟ اس کی بیوی نہیں ہے تو پھر اس کی اولاد کیسے ہوئی؟ آگے اس کی ضرورت کیا؟ وَخَالَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَالَقَ وہ خالق ہے، کل شیء ہر چیز کا، جب وہ ہر چیز ہی پیدا کر رہا ہے تو اسے کس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خالق ہے، اس کو مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خالق ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کو علیم پوری طرح جانتا ہے، تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، لہذا وہ اعلیٰ ورفع ذات ہے۔ تو اب اللہ کہتا ہے اب سنو، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، یہ اللہ کی ذات ہے، ربکم، یہ تمہارا پالنے والا ہے، آج بھی تمہارے اندر جگر کو، دل کو، گردوں کو جو کام پہ لگایا ہوا ہے نا، تم 60 سال کے ہو گئے پھر بھی وہ رب ہے، وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ پال رہا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ کی ذات، ربکم جو تمہارا رب ہے، پھر بولو لا الہ الا ہوا، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تو پھر اس کا حق بنتا ہے فَعْبُدُوهُ، اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی صرف عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کا پٹا گلے میں ڈالو، اسی کے رنگ میں رنگ جاؤ، تمہارا ہاتھ پاؤں صرف لا الہ الا کہے، تمہارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں تو اس کے آگے اٹھیں، تمہارا سر جھکے سجدے میں تو اس کے آگے جھکے، تمہارے قدم چلے تو اس کے گھر کی طرف چلے، چھوڑ دو یہ نذرانے، یہ استانے، کدھر جا رہے ہو اتنی بڑی ذات کو؟ وَهُوَ، اور وہی ذات اللہ کل شیء، ہر چیز کی وکیل بھی ہے، ہائے ہائے، کار ساز، کام بنانے والا، بن تمہارے مانگے تمہارے سارے کام کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تو کیا مانگا تھا، تجھے سب کچھ دیتا رہا، تو آج تک غور کر لے کتنی چیزیں تو نے مانگی ہیں اور کتنا اللہ نے تجھے نواز دیا ہے، اولاد سے، مکانوں سے، دولت سے، نعمتوں سے، وہ کیا تیرے مانگے کے بغیر اتنا اس نے عطا کیا، تیرے سارے کام وہ خود سنوار لے گا۔ اور آخری بات تو ان سے کہتے ہیں اللہ کو کوئی نیچے آ جائے، اللہ خود آئے، ہم تب مانیں گے، اللہ کوئی نشانی فرشتے بھیجے۔ سنو، لا تدرکہ، لا نہیں، تدرک ادراک کر سکتی، پا سکتی، دیکھ سکتی، اس ذات کو، الابصار، آنکھیں، آنکھیں اس کو پا ہی نہیں سکتی، وہ تیری آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، ان کی رینج محدود رکھی ہے، یہ اب آسمان کی طرف اٹھا، ہاں تو سارے آسمان کو نہیں دیکھ سکتا، ایک حصہ دیکھتا ہے، زمین کی طرف اٹھا تو ساری زمین کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، تو 2 میل دور دیکھ سکتا ہے، وہ اللہ کا واسطہ، تیری آنکھیں بڑی محدود ہیں، تو اس ذات کو جو غیر محدود ہے، لا محدود ہے، اس کو تو کیسے دے سکتا ہے؟ تیری آنکھوں کی لیمٹ، طاقت ہی محدود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کبھی نہیں سوتا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا، وہ اس ہر بندے کا عمل دن کا شام سے پہلے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، رات کا عمل دن سے پہلے پہنچ جاتا ہے، اور وہ ترازو کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے، اور اس کا جو پردہ ہے چہرے کے اوپر نور کا، وہ نور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں آگ ہے،
اگر وہ حجاب ہٹ جائے تو ہر چیز جل کے رہ جائے، کیونکہ کسی کی اتنی طاقت ہی نہیں آنکھوں کی کہ اس کو دیکھ سکے۔ لہٰذا یہ اللہ رب العزت جو تم کہتے ہیں تمہاری آنکھیں اس کو سما نہیں سکتے۔ ابن ابی حاتم میں ہے روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے انسان، سارے فرشتے، سارے جن اور سارے شیطان ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں جو پیدا ہو گئے ہیں، اور جتنے پیدا ہونے ہیں قیامت تک سارے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی آنکھیں کھول لیں تب بھی اللہ کو نہیں پا سکتے، اللہ کو ان کی آنکھوں میں نہیں سما سکتے۔ یہ لا تدرکہ، اور نہیں تم پا سکتے، دیکھ سکتے، الابصار، تمہاری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ذات ایسی ہے یدرکہ، وہ پا سکتی ہے ابصار تمہاری آنکھوں کو، وہ تمہاری آنکھ کی خیانت کو بھی دیکھ رہی ہے۔ حالانکہ آنکھ بولتی نہیں، لیکن تیری آنکھ جب اٹھتی ہے اس میں معمولی سی جو خیانت بھی آ جائے وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ پا سکتا ہے تم کو۔ وَهُوَ اللطیف، وہ بڑا لطیف ہے، اتنا بریک بین ہے کہ تیری آنکھ کی بھی خیانت کو جانتا ہے، تیرے دل کی بھی خیانت کو جانتا ہے۔ خبیر، وہ پوری طرح خبر رکھتا ہے۔ تو چھوٹی سی مثال دے کے دہراتے ہیں، یعنی اگر اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہیں نظر نہیں آ رہا تو یہ اس کا مطلب نہیں اللہ موجود نہیں ہے۔ یہ پھول کو تم پکڑو، تمہیں پھول کا رنگ، خوشبو اتنی متاثر کرے گی، لیکن اگر کہا جائے کہ خوشبو کو تو دیکھ رہا ہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تو دیکھ نہیں سکتا خوشبو کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پھر یقیناً تیرا دل اندھا ہو جائے گا۔ اللہ کو دیکھنا ہے تو اللہ کی اتنی عبادت کر کے اللہ کو بصیرت کی آنکھوں سے دیکھ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ نے جب یہ آیت پڑھی نا تو کہتے ہیں جو کہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ نے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، انسانی آنکھیں اس کو دیکھ ہی نہیں پاتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آتا ہے کہ نبی کریم سے اللہ کو 2 بار دیکھا ہے، ساتھ ہی کہتے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے آپ دل کے اندر نور پیدا ہو جائے گا، پھر بندہ اللہ کا تخیل دیر میں لاتا ہے۔ اللہ ایسی بصیرت دے دے کہ ہم اللہ کو دیکھ پائیں، جیسے نماز کے اندر آتا ہے کہ اس طرح خشوع خضوع لاؤ گویا تم اللہ کو محسوس کر رہے ہو۔ اگر یہ حالت ہو جائے تو اللہ کی طرف سے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اب سبق کو ایک بار دہرا لیتے ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کی نباتات بنا کے زمین سے نکالی، ہر چیز کی انگوری نکالی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر اس کو سرسبز بنا دیا۔ نخرج منہ، پھر ہم نکالتے ہیں اس میں سے حباً متراکباً، اوپر چڑھے ہوئے تہ بتہ دانے غلہ نکالتے ہیں۔ ومن النخل، اور کھجور سے، من طلعها، اس کے خوشے بناتے ہیں، کنوان، پھر وہ گچھے بنتے ہیں، دانیتاً، خوب نیچے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے وزنی ہوتے ہیں من من کے نیچے جھک جاتے ہیں۔ وجنات من اعناب، انگوروں کے باغات بنائے اللہ نے، والزیتون، زیتون کے باغات، ورمان، اور اناروں کے باغ بنا دیے، مشتبہاً، ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں، غیر متشابہاً، اور نہیں بھی ملتے جلتے، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے۔ انظروا، وہ نظریں کھول کے دیکھو، الی ثمرہ، پھلوں کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھل بن رہے ہوتے ہیں، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف آنکھیں کھول کے دیکھو تم اللہ کو پا جاؤ گے۔ ان فی ذالکم، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں بول رہی ہیں، لقوم یؤمنون، جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے۔ وجعلوا، پھر انہوں نے بنا لیے، للہ، اللہ کے ساتھ، شرکاء الجن، جنوں کو اللہ کا حصے دار بنا لیتے ہیں آپ ہی کہ یہ ان کا بھی حصہ ہے۔ وخلقہم، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مخلوق اور خالق کا صرف عبادت کا رشتہ ہوتا ہے۔ کہاں خالق، کہاں مخلوق، پیدا ہونے میں اس کی محتاج، وہ تم اس کی بندگی کی تمہارا رشتہ ہے، دعائیں کرو، بندگی کرو، اس کے بندے بن جاؤ، غلامی کرو، صرف یہ رشتہ ہے۔ خلقہم، ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ وخرقوا، اور وہ گاڑ لیتے ہیں،
لہو اللہ کے لیے بنین بیٹے و بنات بیٹیاں بغیر علم، علم کے بغیر کوئی سند نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی علم نہیں، بناتے جا رہے ہیں۔ سبحانہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وتعالی وہ اعلیٰ عرفہ بلند ہے، اما یصفون جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض آسمان و زمین کو بغیر مٹیریل بغیر نقشے کے بنانے والا ہے۔ انا پھر کدھر یکونا ہوگا لہو اس کے لیے والدن اولاد، پھر اس کی اولاد کیسی ہوگی؟ ولم تکن نہیں ہے لہو اس کی صاحبۃ صاحبہ، اس کی بیگم صاحبہ بھی کون نہیں ہے، بیوی کون نہیں ہے، اس لیے اولاد کیسے ہوگی؟ وخلق کل شیء وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ جب وہ بیویاں عورتیں مرد وہ بنا رہا ہے، اولادیں وہ بنا رہا ہے، اس کو محتاج نہیں ہے نا، تم محتاج ہو۔ مخلوق کی یہ ضرورتیں ہیں، بیوی اولاد بہن بھائی، خالق کی ضرورتیں نہیں ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللّہ اسے کہتے ہیں اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم یہ تمہارا بھی پروردگار ہے۔ کہو لا الہ الا ہوا نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے، خالق کل شیء ہر چیز کا وہی خالق ہے، تو پھر فعبدوہ اور اسی کی بندگی کرو، اس کے بندے بن جاؤ، اس کے آگے جھکو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وکیل اور وہ ہر چیز کے کام بنانے والا ہے، وکیل ہے، تمہارے کام سارے سنوارتا جائے گا۔ تو بندگی میں عاجز ہوتا جا، وہ تیرے کام بنانے میں تیرے کام سنوارنے میں لگ جائے گا۔ لا تدرکہ نہیں پا سکتی اس کو ابصار تمہاری آنکھیں تمہاری اس کو نہیں سما سکتی۔ وَهُوَ وہ ذات ایسی ہے یدرک وہ پا جاتی ہے الابصار تمہاری آنکھوں کو، تمہاری آنکھوں کو وہ دیکھ سکتی ہے، تمہاری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وَهُوَ اللطیف وہ بڑا بریک بین ہے، الخبیر پوری خبریں رکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔